Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما، کیا وہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے ان چیزوں میں سے جن کو ہمارے ہاتھوں نے بنایا ہے چوپائے بنائے، پھر یہ ان کے مالک ہو گئے اور ہم نے انہیں ان کے قابو میں کر دیا، تو ان میں سے کچھ پر یہ سواریاں کرتے ہیں اور کچھ کو کھاتے ہیں، اور ان کے لیے اس میں بہت فائدے ہیں اور پینے کی چیزیں ہیں، تو کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر بہت سے معبود بنا لیے ہیں تاکہ ان کی مدد کی جا سکے، لیکن وہ نہ ان کی مدد کر سکیں گے بلکہ ان کے وہ لشکر ہیں جن کو حاضر کیا جائے گا، تو ان کی باتیں آپ کو غم میں نہ ڈالیں، ہمیں معلوم ہے جو کچھ وہ چھپا رہے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کر رہے ہیں۔ کل کے آیتوں میں اور درس میں تھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم جس کی عمر بڑھا دیتے ہیں اس کو خلقت میں، پیدائش میں الٹا کر دیتے ہیں، یعنی جیسے وہ پیدا ہوا تھا تو کمزور، بے بس، لاچار، کوئی کام نہیں کر سکتا تھا، ویسے ہی بڑھاپے میں بھی وہ پہنچ جاتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان ہوا کہ اللہ نے آپ کو شاعر نہیں بنایا، گرچہ لوگوں نے قرآن سن کر آپ کو شاعر کہنا شروع کر دیا، بلکہ یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے اور کھلی ہوئی کتاب ہے۔ یہ اس لیے آیا ہے قرآن تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے ان کو ڈرائیں جو زندہ دل ہیں، جو نصیحت حاصل کرنے والے ہیں، جو ایمان والے اور حق والے ہیں، اور جن کے دلوں پر تالا لگ گیا ہے، مہر لگ گئی ہے اور کفر ان کے اوپر ثابت ہو چکا ہے، تو وہ بات نہیں مانیں گے، وہ مردہ ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت اپنی مزید نشانی بتاتا ہے، اپنی قدرت لوگوں کو دکھاتا ہے۔ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لا مالکون، کیا وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے ان چیزوں میں سے جو اللہ نے خود پیدا کی ہیں ان میں سے چوپائے بھی بنائے، پھر یہ ان کے مالک ہو گئے۔ چوپایوں کا ذکر اللہ رب العزت یہاں پر نشانی کے طور پر، لوگوں کے لیے نصیحت کے طور پر ذکر کیا ہے۔ چوپائے سے جو انسان کو فوائد حاصل ہیں وہ کسی سے کوئی چیز چھپی اور ڈھکی نہیں ہے۔ اللہ چاہتا تو چوپایوں کو ہمارے قابو میں، ہمارے انڈر میں نہ کرتا، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے ان کو ہمارے قابو میں کر دیا، ورنہ صحیح معنوں میں ہم ان کو قابو میں کرنے والے نہیں تھے۔ بھینس ہے، بیل ہیں، یہ اتنے قداور جانور ہیں
اگر اللہ رب العزت نے ان کو خونخوار شیر، بھیڑیے، چیتے کی طرح کر دیا ہوتا تو کیا کسی کے بس کی بات تھی کہ ان کو قابو میں کر لیتا؟ لیکن اللہ رب العزت نے ان کا ذہن ویسے بنایا کہ وہ آسانی سے انسانوں کے قبضے میں آ جاتے ہیں، ان کے قابو میں آ جاتے ہیں، اور ہم بہت آسانی سے ان کو اپنے قابو میں کر لیتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے بچے کو دے دیجئے، وہ رسی پکڑ کے بھینس کو جہاں جی چاہے لے کے چلا جاتا ہے، گائے کو جہاں جی چاہے لے کے چلا جاتا ہے، گھوڑے کو جہاں جی چاہے لے کے چلا جاتا ہے، اونٹ کو جہاں جی چاہے لے کے چلا جاتا ہے، بکری کو جہاں جی چاہے لے کے چلا جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ، حالانکہ یہ سب قداور جو جانور تھے، ان کا حال یہ تھا کہ اگر ایک جھٹکا دے دے تو ہم لوگ نہیں جھیل پائیں گے، بچہ تو بہت دور کی بات۔ لیکن اللہ نے ان کو ایسا سدھا دیا، ایسا ان کو بالکل سرنڈر کر دیا کہ وہ جو ہے خود بخود انسانوں کے قابو میں آ گئے، اور انسانوں کے فائدے کے لیے وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو قابو میں کر دیا تو کچھ سے تو سواریاں کرتے ہیں، گھوڑا ہے، خچر ہے، گدھا ہے نا۔ آج کل تو لوگ کیا بولتے ہیں، بیل گاڑی بنا لیتے ہیں، تو بیلوں سے، یا پھر کیا بولتے ہیں کہ بھینس ہے اس کے لیے گاڑی بنا لیا تو اس کے ذریعے، بہرحال ہاتھی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، اونٹ ہے، کھانے کی چیز بھی ہے، سواری کی بھی چیز ہے۔ تو بہرحال سواریاں بھی کرتے ہیں اور اسے کھاتے بھی ہیں۔ تو کچھ چوپائے ایسے ہیں جن کی سواری کی جاتی ہے، کچھ چوپائے ایسے ہیں جن کو کھایا جاتا ہے۔ تو یہ کہنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ یا وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، ان کے لیے ان جانوروں میں، چوپایوں میں بہت نفع ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ وَالْأَنْعَامَ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ، کہ ہم نے تمہارے لیے جانور اور چوپائے بنا دیے، تمہارے لیے اسے گرمی کا سامان ہے، گرمی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور پھر بہت سے منافع ہیں۔ ایک جانور، ایک چوپایا جس کو ہم ایک قسم کا جانور سمجھتے ہیں، اس کا کیا بولتے ہیں کہ پالن کرتے ہیں، اس کو ہم پالتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس سے جو ہمیں منافع ملتے ہیں، گوشت تو ملتا اپنی جگہ، ہر آدمی جانتا ہے، دنیا جانتی ہے اور دنیا کھاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کے بعد اس کی کھال ہے، ایک کھال جب اس کی نکال لی جاتی ہے اس سے کتنی چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ، یہ صرف دفء کہہ کے یہ بتا دیا گیا کہ جانوروں کے بال سے بھی گرمی حاصل کرنے کی چیزیں ہم پیدا کرتے ہیں، بناتے ہیں، جانوروں کے بال سے، یعنی جو جیکٹ وغیرہ میں بہت سے بال لگائے جاتے ہیں، وہ بھیڑ کے بال وغیرہ وغیرہ، وہ سب کس لیے ہوتا ہے؟ گرمی حاصل کرنے کے لیے۔ جاڑے کے موسم میں آپ اسے پہن لیجئے تو پسینہ آ جائے، اور اعلیٰ قیمت میں بکتی ہے چیزیں، صرف اس کے بال کی بنی ہوئی چیزیں۔ کھال سے جیکٹ بنا رہے ہیں، فلا چیز بنا رہے ہیں، یہ بنا رہے ہیں، وہ بنا رہے ہیں، ہے نا۔ کھال سے جنگی سامان جو ہوتے ہیں وہ بھی بنائے جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، جوتے، چپل، یہ ساری چیزیں کھالوں سے بنائی جا رہی ہیں۔ تو صرف کھالوں کی طرف اگر آپ آ جائیں تو ان گنت، کہہ لیجیے اتنی نعمتیں آپ کو دکھائی پڑیں گی کہ آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کہ کیا صرف ایک کھال سے کتنی نعمت ہو سکتی ہے۔ یہ تو صرف کھال کی بات ہوئی۔ آگے اللہ نے فرمایا منافع میں، چوپائے سے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ ہم نے دودھ نکال دیا۔ 14ویں پارے میں ایک جگہ فرمایا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ فَرْسًا وَدَمِ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، کہ ہم نے ان کے درمیان سے گوبر اور پیشاب کے بیج سے، خون اور پیشاب کے بیج سے، یا خون اور گوبر کے بیج سے کہہ لیجئے، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ایک سفید دار دی چیز، بہتی ہوئی چیز نکالی، جسے تم دودھ کہتے ہو، دودھ کہتے ہو، خالص دودھ ہوتا ہے، ہر اعتبار سے وہ خالص اور بہتر اور تمہارے لیے نفع اور تمہارے جسم کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ کہاں سے اللہ پیدا کرتا ہے؟ ہری گھاس کھانے والا جانور دودھ دے رہا ہے بالکل سفید، اور پوری دنیا اسے استعمال کر رہی ہے، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔ پھر اگر ہم دودھ سے، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو چیزیں تمہارے لیے بنائی ہیں، دودھ، دہی، مٹھا، مسکا، پنیر، یہ تو عمومی بات ہو گئی، ہے نا۔
دودھ ہی سے نکالا گیا کھووا. اب کھوول سے دنیا میں جتنی قسم کی مٹھائیاں تیار ہو رہی ہیں، جو بسکٹ وغیرہ تیار ہو رہے ہیں بیکری، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی تعداد کیا ہوگی اور ہم انہیں شمار کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو لکم فیہا منافع کہہ کہ اللہ نے کہہ دیا کہ اتنا اس میں نفع ہے، اتنے اس میں فائدے ہیں کہ جس کو شاید تم شمار بھی نہ کر پاؤ. ومشارب، اور پینے کی چیزیں بھی ہیں. تو ایک تو یہ کہ پینے کی چیز اللہ نے دودھ ہی بنا دیا. دوسرے یہ کہ اللہ رب العزت نے ان چوپایوں کے لیے کھانے پینے کا جو نظم بنایا ہے وہ آپ کے اوپر نہیں بنایا. زمین میں ان کے لیے گھاس پیدا کر دی، زمین میں ان کے لیے چیزیں پیدا کر دی، پیڑ پودے پیدا کر دیے، زمین میں ان کے لیے کیا بولتے ہیں کہ گڑھے بنا دیے، زمین میں ان کے لیے تالاب بنا دیے، زمین میں ان کے لیے نہریں بنا دی، زمین میں ان کے لیے نہ جانے کیا کیا سوتے اللہ رب العزت نے نکال دیے، چشمے جاری کر دیے کہ وہیں پر جا کر وہ چر بھی لیتے ہیں، کھا بھی لیتے ہیں، پیٹ بھی بھر لیتے ہیں، پانی بھی پی لیتے ہیں. آپ کو الگ سے کرنے کی ضرورت بھی نہیں پیش آتی. یہ ایک الگ بات ہے کہ آج کل شہروں میں ہم نے چونکہ ہر چیز ختم کر دی ہے تو آج ہم کو لا کر وہاں سے کرنا پڑتا ہے. لیکن بہرحال وہ چیز جو ہمارے کام کی نہیں ہوتی ہے، وہ چیز جو ہمارے کام کی نہیں ہوتی ہے، اللہ رب العزت نے وہ چیز ان جانوروں کے لیے کھانے کا ذریعہ بنا دیا. مثال کے طور پر ہم گیہوں بوتے ہیں، آخر میں ہم گیہوں دانہ نکال لیتے ہیں، دھان بوتے ہیں، دانہ ہم نکال لیتے ہیں، اس کا جو پوال ہے یا یہ کہ گیہوں کی جو ڈنٹھل ہے اس کا جو پودا ہے جب خشک ہو جاتا ہے اور اس کو جب ہم نکالتے ہیں کریشر کے ذریعے، تھریشر کے ذریعے، تو دانہ ہمارے پاس آ جاتا ہے. بقیہ وہ چور چور ہو کر بالکل باریک اور ٹکڑا ہو کر بھوسے کی شکل اختیار کر لیتا ہے. وہ ہمارے کس کام کا ہے؟ نہ ہم اسے کھا سکتے ہیں نہ اسے کر سکتے ہیں. اللہ رب العزت نے انہی کو ان کی غذا بنا دی. وہ شوق سے کھاتے ہیں، اپنا پیٹ بھرتے ہیں. جیسے ہم کیا کہتے ہیں، اگر خدا نخواستہ اللہ نے کہہ دیا ہوتا کہ جیسے تم کھاتے ہو اناج ویسے ان کو کھلانا پڑے گا اناج، تو ہمیں تو شاید ہی کوئی چوپایا پال پاتا، یا پھر اس کا دودھ صحیح معنوں میں جیسے ہم کھا رہے ہیں شاید کوئی کھا پاتا. وہ ایک عنقہ ہو جاتا. ارے بھائی دودھ تو بس وہی لوگ استعمال کر سکتے ہیں جو بہت بڑے مالدار ہوں، کروڑ پتی ہوں، ورنہ ہم لوگوں کے بس میں کہاں کہ روزانہ ان کو ہم 10 کلو ایک ٹائم میں جو ہے اناج اور غلہ کھلائیں تو ہم اس کے بعد ان سے 1 کلو 2 کلو دودھ پائیں. نہیں ہو سکتا تھا. جو ہمارے لیے گھاس پھوس کی حیثیت رکھتا ہے، کوئی حیثیت نہیں رکھتا، ہم اسے پھینک دیتے ہیں، اپنے کھیتوں میں ڈال دیتے ہیں. اللہ نے انہیں ان کی غذا بنا دیا. بارش کے موسم میں چاروں طرف ہریالی چھا جاتی ہے، گھاس ہی گھاس نظر آتی ہے. ہمارے کس کام کی وہ؟ صرف ہم اسے رونتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. آج کل بڑی بڑائی ہم نے فیشنیبل کہہ لیجئے اور خوبصورتی کے لیے پارک بنا لیے، تب بھی اس میں وہی گھاس لگائی جاتی ہے. تھوڑا سا اس کی دیکھ ریکھ اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ ڈیکوریشن کے طور پر، خوبصورتی کے طور پر وہ برابر رہے، ایک بڑی نہ ہو ایک چھوٹی نہ ہو. ورنہ آپ جنگلوں میں چلے جائیے، آپ میدانوں میں چلے جائیے، جو صرف زمین ہے ایسی لہلاتی ہوئی سرسبز و شاداب آتی ہے کہ پارک کی ہریالی شاید بیکار ہو جائے. قدرتی جو مناظر ہے پہاڑوں پر آپ جا کر دیکھیے، شاید پارک بھی شرما جائے. ہم پارکوں میں جو کیا بولتے ہیں جھرنے لگاتے ہیں، قدرتی طور پر جو جھرنے گر رہے ہوتے ہیں، پارک کے جھرنے اس کے آگے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ صاف و شفاف منرل واٹر اس کا ہوتا ہے، جو آدمی پینا چاہے پی سکتا ہے، بالکل صاف و شفاف، کسی قسم کی کوئی گندگی نہیں. ہم نے یہ کر دیا البتہ کہ اس میں جو اللہ رب العزت نے منرل چیزیں رکھی تھیں، جو اس کے اندر پروٹین یا اس کے اندر جو جراثیم رکھے تھے جو ہمارے جسم کے لیے فائدہ مند تھے، ہم نے آر او کے ذریعے اس کو بھی نکال دیا. اب ہم بیمار پڑے ہوئے ہیں، ہمیں یہ نقصان، ہمیں یہ نقصان. کیا ہوا؟ ہم یہ نہیں پی سکتے، ہم وہ نہیں پی سکتے، ہمیں دمہ کا مرض ہو گیا، ہمیں فلاں مرض ہو گیا، ہمیں یہ مرض ہو گیا. صرف کس وجہ؟ آر او کا پانی ہم نے پینا شروع کر دیا، ساری بیماریوں نے ہم کو گھیر لیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر جو جراثیم تھے جو ہم کو فائدے پہنچاتے تھے، ہم نے ان کو کیا کیا؟ ان کو پہلے ہی ختم کر دیا. جو ہمارے لیے مفید تھے ہم نے ان کو کیا کیا؟ ختم کر دیا. جب ختم کر دیا تو رکھی بات ہے کہ ہمارے اندر کے جو بیکٹیریاز ہیں تو وہ کیا کریں گے؟ وہ اٹیک کریں گے. اٹیک کریں گے تو بیماریاں خود بخود پیدا ہوں گی. تو ومشارب اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے پنگھٹ بنا دیے، ان کے لیے پینے کی جگہ بنا دی. اور تم بھی پی تو ایسا نہیں ہے. آج بھی اگر آدمی جنگلوں میں سفر کر رہا تو جو گڑھے میں پانی ہوتا ہے، جو کنویں میں پانی ہوتا ہے، جو دریاؤں میں اور نہروں میں پانی ہوتا ہے، وہی پانی پی کر آدمی پیاس بجھاتا ہے آج بھی. تو ومشارب بڑے فوائد ہیں، ان کے لیے بھی اللہ نے بنا دیا ساری چیزیں تیار کر دی. تو کیا پھر بھی اب شکر نہیں بنتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو
کہ اللہ نے کیسے کیسے نعمتیں تم کو عطا کی، لیکن پھر بھی حال یہ ہے کہ انسانوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا ڈالے، دوسرے معبود بنا ڈالے۔ اور معبود کس لیے بنائے؟ تاکہ ان کی مدد کی جا سکے۔ یعنی جو انسانوں نے اپنے معبود بنائے ہیں، چاہے وہ مورتیوں کی شکل میں ہو، درختوں کی شکل میں ہو، دریاؤں کی شکل میں ہو، یا جس شکل میں ہو، جو معبود بنائے ہیں صرف اس لیے بنائے ہیں تاکہ وہ معبود ان کے کام آ سکے، ان کی مدد کر سکے، حالانکہ وہ مدد نہیں کر سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، جن سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور، جو مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور، کوئی کسی کی نہیں۔ اللہ نے ان بدھوں کے بارے میں تو کہہ دیا کہ اگر وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوا مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ، اگر مکھی ان کے پاس سے کوئی چیز چھین کے لے کے چلی جائے تب بھی وہ اسے واپس نہیں لا سکتے۔ ان کے پاس جو چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے، جو مٹھائی چڑھائی جاتی ہے، یا جو چیز کھانے پینے کی چیزیں چڑھائی جاتی ہیں، اگر اس میں سے مکھی کوئی چیز بھی لے کے چلی جائے تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس سے وہ چھین لے اور واپس لے آ سکے۔ پھر فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، اتنے کمزور ہے ان کے معبود اور اتنا کمزور ہے مانگنے والا۔ بالکل ایسے سمجھ لیجئے کہ جیسے کہ مکڑی کا جالا ہے، مکڑی کا جالا ہمارے سامنے ایسے لگ جائے اور ہم یہ سوچیں کہ یہ ہم کو ہر چیز سے بچا لے، یہ ہم کو بارش سے بچا لے، یہ ہم کو دھوپ سے بچا لے، ہم کو جاڑے سے بچا لے، اگر خدا نخواستہ کوئی گولی چلاتا اس سے ہم کو بچا لے، تو مکڑی کا جالا ہم کو کس چیز سے بچا سکتا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ وہ جو گھر ہے وہ کمزور، جو اس کی پناہ میں گیا وہ کمزور، دونوں کمزور۔ ہاں اللہ اتنا طاقتور ہے کہ جس چیز سے چاہے وہ حفاظت کر سکتا ہے، جس چیز سے چاہے حفاظت کر سکتا ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت مکڑی کے جالے کے ذریعے کروائی، کبوتر نے انڈے دے دیے اس کے ذریعے کروائی، اور یہی نہیں، اس کے علاوہ نہ جانے کتنے وہ مثالیں آپ کو ملیں گی کہ اللہ رب العزت نے کیسے اپنے بندوں کی حفاظت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کافروں نے گھیرا تھا اس وقت تو کوئی مکڑی کا جالا نہیں تھا، یا تھا؟ نہیں تھا۔ بیک وقت کم از کم 40 نوجوان، 40 قبیلے کے 40 نوجوان کھڑے تھے کہ بس آپ جیسے ہی گھر سے نکلیں گے ایک بیک آپ کے بعد 40 تلوار پڑے گی اور آپ کا خاتمہ ہو جائے گا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے گزر گئے، ان کی آنکھیں بھی پھٹی ہوئی ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن ان کے سامنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلے گئے، نہیں دیکھ سکے۔ جب ہماری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں تو کیوں نہیں دیکھ پائی؟ اللہ نے وہ پردہ ایسا حائل کر دیا، ایسا پردہ حائل کر دیا کہ نگاہ ہماری دیکھ تو رہی ہے لیکن اس پردے کے آگے نہیں دیکھ پا رہی ہے۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ پا رہے۔ تو اللہ جیسے چاہتا ہے ویسے حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ کو سبب کی ضرورت نہیں حفاظت کی ہے، کسی کی بھی حفاظت اللہ کرنا چاہے تو سبب کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ جسے چاہتا خدمت کے لیے لگا دیتا ہے اور وہ کر کے چلا جاتا ہے۔ ایک صاحب نے بتایا کہ ہمارا کھجور کا باغ تھا اور اس میں ایک پیڑ کھجور کا سوکھ گیا تھا۔ کہہ رہے ہیں ہم باغ میں تھے، ایک چھوٹے سے پرندے کو، چڑیے کو ہم نے دیکھا کہ وہ جس پر پھل لگا ہوا کھجور کا وہ اس پر آتی ہے اور ایک کھجور توڑ کے لے کے جاتی ہے اور خشک والے درخت پر لے جا کے ڈال کے چلی آتی ہے۔ ان کو تجسس ہوا کہ پتہ نہیں یہ کیا کر رہی ہے، اگر اس کو کھانا تھا یہ نوچ نوچ کے، جیسے پرندے کی عادت ہوتی ہے کہ پھل لگا ہوا ہے وہ کھایا اس کے بعد چھوڑ چھاڑ کے چل دیا۔ ہر آدمی کہتا ہے ارے بھائی یہ تو پرندے اس میں سے کھا کے چلا گیا، طوطا آیا کھا کے چلا گیا، وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ چڑیا جو ہے آتی ہے اور آ کے لے کے کھجور جاتی ہے اور اس خشک درخت پر چھوڑ کے چلی آتی ہے۔ تو انہوں نے اس پر چڑھ کے جا کے دیکھا تو ایک اندھا سانپ اس پر بیٹھا ہوا تھا اور وہ منہ کھولے ہوئے تھا اسے۔ وہی سانپ اگر پرندے کو پا جائے تو کھا جائے گا، وہی سانپ اگر ہم کو دیکھ لے تو ڈس لے گا۔ جس سانپ کے مارنے کا حکم اللہ نے دیا ہے اس کی حفاظت اللہ کیسے کر رہا ہے کہ ایک پرندہ آتا ہے وہ کھجور، حالانکہ کھجور سانپ کی غذا نہیں ہے، صحیح معنوں میں اگر دیکھا جائے تو کھجور جو ہے یہ سانپ کی غذا نہیں ہے،
بلی کی غذا گھاس نہیں ہے، لیکن جب بلی کو بھوک لگتی ہے تو آپ جنگل میں دیکھیں گے بلی گھاس پھوس کو توڑ توڑ کے کھاتی ہے، کتوں کو آپ دیکھیں گے گھاس پھوس کو توڑ توڑ کے کھاتے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کھجور کے ذریعے اس کا پیٹ بھروایا، اور ایک پرندہ، وہ چھوٹا سا پرندہ آتا ہے اس کے منہ میں ڈال کے چلا جاتا ہے۔ اور کہا یا رب تیرا شکر ہے، جس سانپ کے تو نے مارنے کا حکم دیا ہے اسی سانپ کو تو نے بھوکا نہیں سلایا۔ رب تیرا شکر ہے، اور ہم اس رزق کے پیچھے بھاگے پڑ رہے ہیں کہ ہم کو کہاں سے رزق مل جائے، حرام کمائی کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، دنیا کی ساری چیزیں۔ رب تو ہی رازق ہے، تیرے سوا کوئی اور رازق نہیں۔ آپ اس سے اندازہ کر لیجئے، میں نے ایک دن آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ایک ویل کی جو خوراک ہے وہ 33,000 کلو ایک وقت کی خوراک ہے اس کی، 33,000 کلو۔ ایک ٹن 1,000 کلو کا ہوتا ہے، تو 33 ٹن، تبھی تو 33,000 کلو بنا۔ 33 ٹن اس کی خوراک ہے ایک ویل مچھلی کی، یعنی 33,000 کلو ایک وقت میں وہ کھانا کھا لیتی۔ اللہ نے کتنے بڑی غذا کا انتظام کیا اس کے، اور کبھی بھوک نہیں سوتے۔ پرندوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب وہ صبح کو نکلتے ہیں یخرجون بطانۃ، تو ان کے پیٹ جو چپکے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں تو ان کے پیٹ پھولے ہوئے بھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ غذا کا اللہ نے کیسے انتظام کیا؟ اللہ ہی ہے۔ تو لوگوں نے پھر بھی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنا لیے تاکہ ان کی مدد کی جائے، تو اللہ نے فرمایا کہ کوئی مدد نہیں کر سکتا ہے، بلکہ یہ انہی کے ساتھ وہ لاؤ لشکر ہیں جو خود ان کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ لہذا اگر وہ ٹون مارتے ہیں، جملے کستے ہیں، بھپتیاں کستے ہیں، آپ کو لعن طعن کرتے ہیں، اور آپ کے دین پر چلنے کو بیکار سمجھتے ہیں، تو آپ ان کے اوپر رنجیدہ نہ ہو، ان کی باتوں سے غمزدہ نہ ہو۔ فلا يحزنک قولہم، کیونکہ ہمیں معلوم ہے جو کچھ وہ چھپا رہے ہیں، جو کچھ وہ ظاہر کر رہے ہیں۔ جیسے ابھی آپ نے کل ہی 2 دن سے ایک وائرل دیکھ رہے ہوں گے کہ نقاب پوش بچیاں جب پڑھنے گئی تو اسکول والوں نے روک دیا، اور ابھی کل کا غالباً واقعہ ہے کہ ایک بچی آ رہی تھی تو اس کے سامنے جو ہے نعرے لگائے گئے بیہودہ، لیکن ایک بچے نے اللہ اکبر کہتے ہوئے سب کے گھیرے توڑتے ہوئے آگے وہ نکل گئی۔ اللہ مدد کرتا ہے، حفاظت بھی کرتا ہے اگر ہم اس پر آ جائیں۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو بس اپنے تابعداری کی توفیق نصیب فرمائے، اور آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ یہی سب سے بڑی عقل مندی ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔